بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر میں بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنا کورس اسالیب نثر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رفت چودھری۔ آج ہے جی ہمارا اس کا لیکچر نمبر 6 اور آج کا ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے مختار مسعود کا اسلوب نثر۔ آج ہم مختار مسعود کے اسلوب نثر پر بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً آواز دوست کتاب کا نام سنا ہوگا، بڑی مشہور جو ہے وہ کتاب ہے، اور خاص طور پر ہم آج آواز دوست کے حوالے سے مختار مسعود کے اسلوب کا جائزہ لیں گے۔ آواز دوست کے خالق مختار مسعود 1926 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی شیخ عطا محمد مرحوم تھے اور یہ اس حوالے سے بھی شہرت رکھتے ہیں کہ انہوں نے علامہ محمد اقبال کے خطوط کا مجموعہ مرتب کیا تھا اقبال نامہ کے نام سے۔ تو ان کے والد شیخ عطا محمد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پروفیسر تھے۔ مختار مسعود کی پرورش جو ہے وہ یقیناً ایک پڑھے لکھے باپ کے ہاتھوں ہوئی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو تحریک پاکستان کے جہاد میں یقیناً ایک بیس کیمپ کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو مختار مسعود کی پرورش ایسے انقلابی تحریکی ماحول میں ہوئی جہاں انہیں برصغیر کے عظیم مسلمان اساتذہ مفکرین سے اکتساب علمی کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیان پاک و ہند کے عظیم سیاسی اور فکری زعما کو دیکھنے، ان سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع بھی ملا۔ اس ماحول کا فیضان ہے کہ ان کی زندگی مقصد اور ان کا جو زندگی کی لگن تھی اور تحریکی وابستگی سے عبارت ہوئی، اور اس کا ثبوت ان کی تصنیف جو ہے وہ آواز دوست ہے۔ ان کی دیگر تصانیف کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پہلی کتاب انگریزی زبان میں 1968 میں شائع ہوئی تھی اور اس کتاب کا نام تھا آئی وٹنس آف ہسٹری۔ انہوں نے تبازاد افسانے لکھنے کے ساتھ ساتھ 7 مختلف افسانوں کے تراجم بھی کیے۔ آواز دوست یا آواز دوست کے علاوہ ان کی 2 اور کتب لوح ایام اور سفر نصیب بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مختار مسعود کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو زمانہ طالب علمی میں تحریک پاکستان کے ایک نوخیز کارکن کی حیثیت سے انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسلامیان برصغیر کو ملی حریت کے جذبے سے حصول پاکستان کی منزل پر پہنچتے دیکھا، اور یقیناً ان کے لیے یہ تمام مناظر جو ہیں وہ بڑے خوش کن بھی تھے اور تکلیف دہ بھی۔ اپنوں کو کھونا یقیناً تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ حصول پاکستان کے نظاروں کو بھی انہوں نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں کے ہاتھوں جو اس سفر میں شریک ہی نہ تھے پاکستان کو 2 لخت یعنی 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ یعنی بات یقیناً وہی ہو رہی ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی شکل میں ہم سے الگ ہو گیا۔ آواز دوست جو کتاب ہے وہ اسی عروج و زوال کی داستان کا ایک خوبصورت، دلکش اور اثر انگیز پیرایہ بیان ہے۔ یعنی آواز دوست میں مختار مسعود صاحب نے پاکستان کے بننے اور پھر پاکستان کے 2 لخت ہونے کی کہانی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلباء و طالبات کہ جب یہ کتاب پہلی مرتبہ جنوری 1973 کو منظر عام پر آئی تو اس وقت مشرقی پاکستان کے سانحے کا زخم ابھی تازہ تھا۔ ایسے میں آواز دوست جب منظر عام پر آئی تو اس کتاب نے اہل پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مختار مسعود کی آواز دوست
مختلف طویل مضامین اور خاکوں پر مشتمل ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ مینار پاکستان کی تعمیر میں گمشدہ صدیوں کی بازیافت کی گئی ہے، بلکہ قدیم کھنڈرات کو نئی زندگی سے روشناس کرایا گیا ہے۔ مختار مسعود کی یہ تصنیف یعنی آواز دوست تعمیر پاکستان کے حالات کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس میں مینار پاکستان کے عنوان سے مختلف علامتی میناروں کے ذریعے تاریخی حوالوں سے اس کہانی کو معتبر بنایا گیا ہے۔ آواز دوست کے مضامین میں دراصل فکر اور خون کا رشتہ ہے، اور اس کتاب کا عنوان علامہ محمد اقبال کے پیر و مرشد مولانا جلال الدین رومی کے فارسی شعر سے ماخوذ ہے۔ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجامی آئید این آواز دوست۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلہ موسیقی بے جان اور بے مغز اور سوکھے اجزاء سے بنا ہوا ہے، پھر آخر دوست کی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مختار مسعود نے مرشد رومی کے اس شعر کو اپنی کتاب کا عنوان بنایا ہے، اور آواز دوست واقعی اسم بامسمہ ہے۔ آواز دوست دراصل مختار مسعود کی یادداشتوں کا حسین مرقع ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنی یادوں کو دو عنوانات کے تحت سمیٹا ہے: مینار پاکستان اور قحط الرجال۔ مصنف ان دونوں مضامین کو جو ہے وہ مضمون قرار دیتا ہے، اور پھر لکھتا ہے کہ اس کتاب میں صرف دو مضمون ہیں، ایک طویل مختصر اور دوسرا طویل تر۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ دونوں مضامین کتاب کے 245 صفحات کی ضخامت پر محیط ہیں، لہٰذا یہ واقعی طویل اور طویل تر ہے۔ مختار مسعود کے دلکش اسلوب کا یہ اعجاز ہے کہ ان کی طوالت پڑھنے والے کو بری نہیں لگتی، طبیعت پر بھاری یا گراں نہیں گزرتی، بلکہ جب اس کتاب کو شروع کر لیا جائے تو اس کی دلچسپی آخر تک یکساں برقرار رہتی ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ دلچسپی کا عنصر سمیٹے ہوئے ہے۔ مختار مسعود کی یہ خاصیت ہے کہ قاری کی توجہ حاصل کرنے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ مینار پاکستان کی تعمیر کا احوال حصول پاکستان کی جد و جہد کی واقعاتی فلم کے ساتھ اس طرح مربوط کرتے ہیں کہ مضمون ایک خوبصورت وحدت جو ہے وہ بن کر ابھرتا ہے۔ تو مختار مسعود جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں یہاں پر ہم ایک پیراگراف جو ہے وہ ضرور اس کا اضافہ کرنا چاہیں گے کہ مینار پاکستان میں وہ ڈرامائی انداز میں مینار پاکستان کی مجلس تعمیر کی ایک نشست کا حال بیان کرتے ہوئے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر مینار پاکستان سے اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کرتے کرتے دنیا کے مختلف میناروں کا تذکرہ اس انداز سے کر گزرتے ہیں کہ مذکورہ مقامات جیتے جاگتے مناظر کی طرح قاری کی نگاہوں میں پھر جاتے ہیں۔ قاری اس حصے میں ایک دلچسپ اور معلومات افزا سیر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجلس تعمیر مینار کی ایک نشست سے ڈرامائی انداز میں علی گڑھ پہنچ جاتے ہیں اور قاری کو ساتھ لیے تحریک پاکستان کے بیس کیمپ کی سیر کراتے ہیں، اور تحریک پاکستان کا احوال اس طرح سناتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی ہے اور ہم تمام مناظر سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ مینار پاکستان کی
تعمیر کا احوال حصول پاکستان کی جدوجہد کی واقعاتی فلم کے ساتھ اس طرح مربوط کرتے ہیں کہ مضمون ایک خوبصورت وحدت کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آواز دوست کے اگر ہم دوسرے حصے کی بات کریں تو آواز دوست کا دوسرا طویل تر مضمون جو ہے وہ قحط الرجال ہے۔ اس حصے میں مختار مسعود تحریک پاکستان کے ولولہ انگیز ایام کی حسین یادوں کو اپنی آٹوگراف البم کی مدد سے ترتیب دیتے ہیں۔ ان کی آٹوگراف بک پر بہت سی شخصیات کے دستخط ثبت ہیں۔ مصنف البم کے صفحات کی ترتیب سے ان شخصیات کا ذکر چھیڑتا ہے اور اپنی یادوں کا تانا بانا خوبصورت الفاظ کی ڈور سے اس طرح بنتا چلا جاتا ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے اور قاری مصنف کے ہمراہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یوں انہوں نے اس حصے میں قیام پاکستان کی یادوں کو سمیٹا ہے۔ آواز دوست اپنی مقبولیت کے باعث بار بار شائع ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یقیناً اس کا دلکش اسلوب ہے، کیونکہ یہ کتاب خوبصورت نثر کا ایک شاہکار ہے۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، آواز دوست بیک وقت ایک خیال انگیز علمی کاوش بھی ہے اور ایک نہایت دلکش ادبی کارنامہ بھی، اور یہ اعجاز ہے ان کے اسلوب نگارش میں شکوہ اور شیفتگی کے فنکارانہ امتزاج کا۔ ان کا شکوہ بھی اگرچہ ایک طرح کی ریشمی ملائمت کا بنا ہے جو خوبصورت چیزوں کو خوبصورت پیرہن عطا کرتا ہے، لیکن میرے نزدیک ان کے انداز تحریر کی سب سے زیادہ خوبی شگفتگی کی وہ رواں دواں لہر ہے جس کی بدولت وہ حکیمانہ نسخوں کو ادیبانہ زبان میں بیان کر گئے ہیں۔ تو یہ سید ضمیر جعفری کا ان کے بارے میں جو ہے وہ کہنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزیز طلباء و طالبات کہ ان کی نثر جو ہے وہ بانکپن کے تمام جو بانکپن کی خصوصیات ہیں وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آواز دوست کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آواز دوست کی خوبصورت نثر کو ہم نثر مرصع بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں خوبصورت تشبیہات، برمحل اشعار، ضرب الامثال، استعارات، مجاز مرسل، لف و نشر، حسن تعلیل، تجنیس، قلب، ترثیع و تلمیح، کنایہ، مرات النظیر، ایہام اور اسی طرح کے جو ہیں وہ نمونے دکھائی دیتے ہیں اور ملتے ہیں، اور ان کی نثر پر جو ہے وہ شاعری کا گما جو ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، یعنی مختار مسعود جو ہیں وہ لکھتے ہیں، تو آپ کو جتنی بھی میں نے ابھی تلمیحات یا تراکیب یعنی نثر مرصع پیش کی آپ کے سامنے، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں، جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حقائق کو مل جائے، ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مصلحت عزیز ہو، اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک جگہ اور لکھتے ہیں، وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کی حدیں مل جاتی ہیں اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ میں بلحاظ عہدہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوں، مگر عہدے کو ایک عہد وفا کا لحاظ بھی لازم ہے۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں، قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت تراکیب جو ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اگر ہم آواز دوست کے اسلوب کا مزید جائزہ لیں تو ایک اور بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور وہ ہے کہ مختار مسعود کے ہاں نئی نئی تراکیب
और इस्तिलाहें दिखाई देती हैं जो इनकी इख्तरा पसंद तबीयत का मजहर है। मसलन मगरब इस्लाम और मशरक़ इस्लाम की इस्तिलाहें और तज़ीने बरजस्ता व पेवस्ता की इस्तिलाहें अगरचे बिल्कुल नई और अछूती हैं, लेकिन नामानूस और अजनबी जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। इनके असलूब की एक और खुसूसियत शायराना असलूब है। आवाज़ दोस्त की शायराना नसर में कहीं कहीं काफ़िए का इल्तिज़ाम भी नज़र आता है और रियायत लफ्ज़ी का एहतमाम भी जो है वो किया गया है, और ज़्यादातर फ़ारसी अशार को जो है वो इन्होंने अपनी नसर का हिस्सा बनाया है। तो मुख्तार मसूद अपनी तहरीर में बरमहल अशार के ज़रिए अपनी तहरीर को खूबसूरत और दिलकश जो है वो बना देते हैं, और ये अशार जो हैं वो इनकी तहरीर में अछूतापन भी पैदा करते हैं, और ये वो काम है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। वकील अंजम मुख्तार मसूद के असलूब की इस खसूसियत के बारे में लिखते हैं कि मुख्तार मसूद उर्दू अदब के उफ़क़ पर अचानक उभरे और छा गए। आपने नसर में शायरी और अदब में तारीख जो है वो बयान की। आवाज़ दोस्त में मुख्तार मसूद ने रमज़ो इमाया अंदाज भी इख्तियार किया है। मसलन इलाका कोरगान के एक मीनार की हैत बयान करते हुए जो बुनियादों से 16 बहम पेवस्त मीनारों से मिलकर बना है, लिखते हैं कि वहाँ पर जो है वो एक मीनार है और उसकी बुनियादों में 16 मीनार जो हैं वो पेवस्त हैं। इन मीनारों की तादाद 16 है, जिनसे मिलकर ये एक मीनार बनता है। मेमार से चूक हो गई, इन्हें 16 नहीं 72 होना चाहिए था। दरअसल मुसन्निफ ने यहाँ 16 की बजाय 72 का अदद जो है वो तजवीज़ करके उम्मत के फ़िरक़ों की कसरत की तरफ जो है वो इशारा किया है। आप यकीनन जो है वो समझ गए होंगे कि मुसलमानों में जो 72 फ़िरके हैं उनकी तरफ उन्होंने इन मीनारों के ज़रिए इशारा किया है। आवाज़ दोस्त इजाज़ो इख्तिसार का बेमिसल शाहकार है, असलूब की पहचान है इजाज़ो इख्तिसार। तो इजाज़ का ये अंदाज आवाज़ दोस्त में हर जगह मौजूद है और ये उनके मुनफरद असलूब की पहचान है। मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल और बात से बात निकालने का फ़न मुख्तार मसूद खूब जानते हैं। मुसन्निफ ने वाक़या निगारी के लिए ज़्यादा एक फ़िल्मी तकनीक जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान जहाँ मुसन्निफ को कोई वाक़या याद आ जाता है, वो कहानी रोक कर उस याद आ जाने वाली बात को बयान करता है और फिर कहानी का नुक्ता दोबारा उसी जगह से बढ़ाता है जहाँ पर उसे रोक दिया गया था। तो वाक़या निगारी जो है वो भी मुसन्निफ के हाँ हमें दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक फिल्मी तकनीक फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया है। आवाज़ दोस्त में कहीं कहीं शख्सियात की खाका कशी भी की गई है, मगर ज़्यादा जोर जो है वो किरदारों पर दिया गया है। तो किरदारों के बारे में उन्होंने जो है वो जो किरदार उन्हें पसंद थे उन किरदारों के बारे में उन्होंने बताया है। मज़ीद अगर हम आगे बढ़े तो मुख्तार मसूद के असलूब पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का गहरा असर जो है वो दिखाई देता है। मुख्तार मसूद अपने अहद के दूसरे लिखने वालों की तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं। इनकी खूबसूरत नसर में जा बजा इकबाल का रंग और असर झलकता दिखाई देता है और अल्लामा इकबाल के बरमहल अशार और मिसरों से इनकी नसर मज़ीद दिलकश हो जाती है। मुख्तार मसूद की नसर में कलाम इकबाल की तरह कुरानी तलमीहात, आयात और अहादीस के भी जा बजा हवाले जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जो इन्हें इकबाल के असलूब के करीब जो है वो
لے جاتے ہیں۔ سید ضمیر جعفری نے آواز دوست کے بارے میں کہا تھا کہ آواز دوست پر تبصرے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آدمی اس میں سے اقتباسات نقل کرتا چلا جائے۔ ضمیر جعفری کی اس رائے اور تجویز کو یقیناً جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے، کیونکہ آواز دوست نے اردو نثر کو ایک نئی توانائی اور ایک نیا اعتماد جو ہے وہ عطا کیا۔ مختار مسعود نے آواز دوست کے ذریعے اردو نثر کے خوبصورت ترین پھولوں سے بوند بوند رنگ اور خوشبو کو جمع کرنے کا ایک سلیقہ جو ہے وہ پیدا کیا۔ مختار مسعود کی نثر میں اگر ہم دیکھیں تو مولانا محمد حسین آزاد کی برجستگی، لطیف ظرافت، شگفتہ بیانی اور ابوالکلام آزاد کی بلاغت تحریر، شکوہ بیان اور صداقت فکر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو ان دونوں شخصیات کی نثری خوبیاں جو ہیں وہ یکجا ہو کر مختار مسعود کی نثر میں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی تحریر میں ایک ایسا نغمہ ہے جو صرف کلاسیکی شاعری میں ملتا ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ آواز دوست ایک علمی کاوش ہے۔ وضاحت اور ذمہ داری مختار مسعود کی تحریر کا خاصہ ہے۔ ادبی لحاظ سے آواز دوست کی قریب ترین مماثلت اگر کسی کتاب میں ملتی ہے تو وہ غبار خاطر ہے۔ سید ضمیر جعفری مختار مسعود کی آواز دوست اور ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر کے اسلوب میں مماثلت جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اور اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ ادبی لحاظ سے آواز دوست کی قریب ترین مماثلت اگر کسی کتاب میں ملتی ہے تو میرے خیال میں وہ غبار خاطر ہے، کیونکہ یہ آواز دوست ہے، وہ دوست کے نام خطوط ہیں، یعنی غبار خاطر میں دوست کے نام خطوط لکھے گئے۔ ان کا اپنا اسلوب نگارش بھی بالخصوص لسانی تشکیلات کے شکو اور تمکنت میں مولانا آزاد کے اسلوب نگارش کا جو ہے وہ بھائی بدل معلوم ہوتا ہے۔ آواز دوست کی اشاعت سے اردو نثر کو ایک نئی توانائی اور ایک نیا اعتماد جو ہے وہ ملا۔ انہوں نے اردو نثر کے خوبصورت ترین پھولوں سے بوند بوند رنگ اور خوشبو جمع کر کے بات کہنے کا ایک نیا سلیقہ پیدا کیا۔ وہ اپنے جملوں کو ہیروں کی طرح تراشتے ہیں اور بڑی سے بڑی بات ایک جملے میں ادا کر دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے مختار مسعود کے اسلوب پر، خاص طور پر ان کی کتاب آواز دوست کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، کیونکہ جو اسلوب اور جو خصوصیات مختار مسعود نے ایک علمی شاہکار کے طور پر آواز دوست میں بیان کی ہیں، وہ شاید کسی اور کتاب کے حصے میں نہیں آتی ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یقیناً اردو زبان سے رغبت ہے اور اگر آپ نے آواز دوست نہیں پڑھی تو پھر فوراً جو ہے وہ آواز دوست، اگر آپ آج کل گھروں میں ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کتاب کو پڑھیے، تو آپ یقیناً مختار مسعود کے اسلوب سے آگاہ ہوں گے اور آپ کے ذہن کی لائبریری میں اردو کی ایک خوبصورت کتاب کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسی سلسلے کا ہمارا اگلا لیکچر انشاءاللہ مولانا الطاف حسین حالی کے اسلوب نثر پر ہوگا۔ تب تک کے لیے رفعت چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔